اس کا جواب دیجئے. میرے آقا نے فرمایا من سب نبیًا سبحان اللہ. سارے من سب نبیًا پورے ایمان کے ساتھ من سب نبیًا من سب نبیًا. جو نبی کو گالی دے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، اگر میں اس کے اوپر مزید جو ہے نا احادیث پڑھوں اور وقت چاہیے، لیکن میں آپ کو جو ہے نا قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں جو ہمارا علماء اہل سنت کا کردار ہے اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے ہر دور میں علماء کی ضرورت ہے اور علماء کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. اللہ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. خود نہ عالم بن جاؤ. اگر تمہیں کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے، کوئی تمہیں رافضی، خارجی، کوئی تمہیں جو ہے نا قادیانی، کوئی پرویزی، چکرالوی تمہیں اپنے دامے ترویج کے اندر پھنسانے کی کوشش کرے تو یقیناً تم عالم نہیں ہو. تو اس کے ساتھ بحث و مباحثے کی بجائے اپنے عالم دین سے رجوع کرو. عالم دین جو ہے وہ تمہارے ایمان کو بھی بچائے گا اور تمہارے عقیدے کی بھی حفاظت فرمائے گا. حضرات گرامی قدر، سن 1901 میں اس لعین شخص مرزا غلام احمد نے جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر اس نے بڑے بڑے جو ہے نا دعوے کیے، لیکن 1908 کے اندر یہ شخص واصل بجہنم ہوا اور ایسی ذلت کی موت مرا، ایسی ذلت کی موت مرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو بھی کائنات کے لیے عبرت بنا دیا اور یہ اپنے ہی بخانے میں جو ہے نا ڈوب کے لت پت ہو کے حضرات گرامی قدر مرا. اور لاہور کی احمدیہ بلڈنگ جس کے اندر یہ مرا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لاہوریوں کو. 1908 ہے اور انگریز کا دور ہے اور انگریز اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، لیکن جب احمدیہ بلڈنگ سے اس کا جنازہ نکالا گیا تو دائیں بائیں جتنے بھی گھر تھے انہوں نے اپنے گھروں سے جو ہے نا کوڑا اور کرکٹ جو ہے نا اس کی میت کے اوپر پھینکا. بولو سبحان اللہ. آج نعرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. انہوں نے یہ نہیں دیکھا دور کس کا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، لیکن یہ نہیں، یہ بدبخت مر گیا. تو ان ایمان کے جو ہے نا حضرات گرامی قدر متوالوں نے اور اس دین کے بیٹوں نے اس کا استقبال ایسے کیا جیسا کرنے کا حق تھا. سب اپنے گھر کے اوپر کوڑا لے کے کھڑے ہو گئے اور جب یہ نکلا بدبخت اس کے اوپر کوڑا پھینکا گیا. یقیناً گند تھا تو گند کے اوپر گند ہی آنے کا حق تھا. حضرات گرامی قدر 1974 کا سال آتا ہے اور 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج کے 116 لڑکے وہ جو ہے نا وہ ایک اپنے سرکاری تفریحی دورے پہ جاتے ہیں. جب ان کا گزر ربوہ سے ہوتا ہے تو ایک دو قادیانی چل کے نا وہ پیپر تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں. مرزائیوں کا اخبار تھا الفضل، اس کو کہتے ہیں حرارت ایمان. لڑکے تو وہ سارے ڈاکٹر بن رہے تھے لیکن وہ ڈاکٹر بعد میں تھے، مصطفیٰ کے غلام پہلے تھے. سبحان اللہ. جب اس نے یہ پیپر انہوں نے تقسیم کیے تو لڑکوں نے کھڑے ہو کے نعرے لگائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور انہوں نے پیپر لینے سے انکار کر دیا. خیر افہام و تفہیم سے یہ مسئلہ ختم ہوا، ٹرین آگے چلی گئی. 7 دن کا ان کا ٹور تھا. 29 مئی 1974 کو جب یہ وفد واپس آیا تو پوری پلاننگ کے ساتھ مرزائیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور سب لڑکوں کے اوپر بڑا زد و کوب کیا اور بڑا جو ہے نا ان کو ڈنڈوں سے اور لاٹھیوں سے کلہاڑیوں کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا اور لہو لہان کیا.
جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل گئی، اور حضرات گرامی قدر علماء اہل سنت جو ہے نا ان کے اس کردار کے اوپر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ان کو جو نشہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پیچھے تو ظفر اللہ ہے، ہمارے پیچھے تو امریکہ ہے، برطانیہ ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ اکبر جو مصطفیٰ کے متوالے ہیں وہ تو پھر جان دینے سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر 30 جون سے لے کر جون، جولائی، اگست تک قومی اسمبلی کے اندر بحث ہوتی رہی، اور اس ساری کارروائی کے روح رواں جو تھے وہ حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ شاہ احمد نورانی نے قومی اسمبلی کے جتنے بھی MNAs تھے ان کو قائل کیا۔ ان میں عبد الولی خان، یہ بالکل لبرل مائنڈ تھے، بس سادہ مسلمان، اور جب ان کے سامنے شاہ احمد نورانی صاحب نے کہا کہ یہ قادیانی کو کافر قرار دینا ہے اور آپ جو ہے نا وہ اس بل کے اوپر دستخط کریں، تو عبد الولی خان نے صرف اتنا کہہ کے دستخط کر دیے کہ چونکہ یہ جو ہے اپنا بل نورانی نے پیش کیا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دنیا دار تھے نا، مولوی نہیں تھے، مولویوں کی بھی سناتا ہوں آپ کو، دستخط کر دیے۔ دوسرے MNA غوث بخش بزنجو، ان کے سامنے پیش کروں گا، نورانی یہ قرارداد لائے ہیں تو یہ قرارداد بھی نورانی ہے۔ سبحان اللہ۔ دستخط کر دیے۔ یوں 37 ممبران اسمبلی کو آپ نے قائل کیا۔ حضرات گرامی قدر جب قائل کر لیا، اب آگئی بھٹو کی باری۔ بھٹو سے کہا کہ آپ اس کو جو ہے نا منظور کریں، تو بھٹو نے کہا کہ نورانی صاحب آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، انتہائی کوالیفائڈ انسان ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ تو مسجدوں کا مسئلہ ہے، یہ مدرسوں کا مسئلہ ہے، آپ اسے کہاں پارلیمنٹ میں لے آئے ہیں، اسمبلی میں لے آئے ہیں۔ تو نورانی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب یہ مسجد یا مدرسے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ مجھے کچھ ٹائم دیں تو میں اس کی آپ کو جو ہے نا وہ تشریح کرتا ہوں۔ تو بھٹو صاحب نے، جن کے پاس ٹائم نہیں تھا، نورانی صاحب کو اپنے پاس بلایا۔ نورانی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اسلام آباد میں آپ کی کرسی کے مقابلے میں کرسی رکھ لے اور اس کرسی پر بیٹھ کر کے کہ اس ملک کا وزیر اعظم میں ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ بھئی یا تو وہ بندہ پاگل ہے یا غدار ہے، یہ دو ہی ہے، یا وہ پاگل ہے کہ میں الیکٹڈ وزیر اعظم ہوں اور پوری اسمبلی میں مجھے جو ہے نا وہ قبول کیا ہے، تو میری کرسی کے آگے کوئی کرسی رکھ کے بیٹھ جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی کرے گا یا پاگل ہے یا غدار ہے۔ اب نورانی صاحب کے الفاظ سنیے، اور یہ مسجد فلک شگاف ناروں سے بلند ہونی چاہیے، تاجدار ختم نبوت کے۔ فرمایا بھٹو صاحب پھر سن لیجئے، آپ کی کرسی چھوٹی ہے، مصطفیٰ کی کرسی بہت بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنارے ہم میں لاما کر رہا ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہی اس قوم دے کے خطاب کریے سر، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات کرام قدر بھٹو قائل ہو گیا۔ جب بھٹو قائل ہو گیا تو حضرات کرام قدر 7 اگست 1974 اگلے دن اسمبلی کے اندر یہ فیصلہ ہونا تھا، تو قادیانی پارٹی شاہ احمد نورانی صاحب کے پاس 2 بڑے بڑے بریف کیس، میں جن کو بریف کیس نہیں کہوں گا بلکہ وہ بڑے بڑے بیگ تھے پیسوں کے بھر کے، اور وہ پاکستانی کرنسی نہیں تھی،
پاؤنڈ تھے، شاہ احمد نورانی کے پاس لے کر آ گئے اور کہنے لگے آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن قادیانیوں کے بارے میں کچھ ڈر نہیں کرتے، اور یہ دونوں بریف کیس جس کے اندر پاؤنڈ ہے جو کروڑوں روپے ہیں یہ آپ لے لیں۔ تو نورانی صاحب نے کیا کہا؟ فرمایا کہ تم لیٹ ہو گئے ہو، میرا سودا ہو چکا ہے۔ قادیانی سٹ پٹا گئے، بھئی آپ نے کس کے ساتھ سودا کر لیا ہے؟ فرمایا تم لیٹ ہو گئے ہو، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا، یا رسول اللہ تیری گلی میں ہے۔ نورانی صاحب وہ بیگ لے لیتے نا تو یقین کیجئے آدھا کراچی خرید سکتے تھے، آدھا کراچی، لیکن انہوں نے ایمان پہ پہرا دیا ہے۔ آج ہم چند ٹکوں کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں، یہ تھے بندگان خدا ہے۔ اللہ اکبر، کون؟ شاہ احمد نورانی، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ مرزا ناصر جو اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کا تیسرا خلیفہ تھا اور اس کا پوتا بھی تھا، اس نے کہا کہ ہمیں بھی صفائی کے لیے موقع دیا جائے۔ 12 دن ریگولر اسمبلی کے اندر مرزا ناصر کے ساتھ شاہ احمد نورانی صاحب جو ہے وہ حضرات گرامی کے در مناظرہ کرتے رہے، اور یہ مناظرہ it was not in Urdu، یہ مناظرہ اردو کے اندر نہیں تھا، بلکہ 12 دن جو مناظرہ ہوا تو شاہ احمد نورانی صاحب نے یہ مناظرہ انگلش کے اندر کیا۔ سبحان اللہ، سارے بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جو تقریر بھی نہیں کرنی ہے تو نعرے بھی نہیں لانے کی کرنا ہے، پر نعرہ لانے شرم آتی ہے، گالی کاٹتے شرم نہیں آتی، گانے سنتے تو شرم نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، خیر نہیں، حضرات گرامی قدر 12 دن مرزا ناصر کے ساتھ مناظرہ ہوا اور انگلش کے اندر ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرو، عالم بھی ہوں، اچھے بہترین قسم کے پڑھے لکھے بھی ہوں، کیونکہ ہر جگہ ہر زبان کے اندر اسلام کی تبلیغ کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، مرزا ناصر ایک کتاب اٹھا کے لایا اور یہ کتاب بدنام زمانہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا آتھر قاسم نانوتوی ہے جو ایک خاص قسم کے مسلک کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو کہ تمہاری کتاب یہ تحریر الناس ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ جب یہ کہا تو مفتی محمود فضل الرحمان کا والد وہاں اسمبلی میں موجود تھا، سٹ پٹا گیا، کہنے لگا یہ کون سی قیامت آ گئی، ہمارے بزرگوں کی کتاب ہے، اور مفتی محمود کے الفاظ آمدی ریکارڈ ہے کہ ہمارے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا، لیکن قربان جاؤں شاہ احمد نورانی صاحب کے اوپر۔ فرمایا مرزا ناصر تو اپنی دلیل میں جس کتاب کو پیش کر رہا ہے، ہمارے امام احمد رضا خان کا پہلے فتویٰ ہے کہ یہ کتاب لکھنے والا بھی کافر ہے اور جو اس کا قائل ہے وہ بھی کافر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اس کا قائل ہے وہ بھی کافر ہے، تو اس کتاب کو دلیل کے طور پہ ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اب کیا ہوا، یہ بات ختم ہوئی، مفتی محمود نے اٹھ کے شاہ نورانی صاحب کی داڑھی کو چوما، بولو سبحان اللہ۔ کہنے لگا نورانی آج تو نے ہماری لاج رکھ لی، ہمارے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ تو حضرات گرامی کا یہ کون ہے؟ یہ شاہ احمد نورانی ہیں، لیکن جہاں پہ عبدالولی جیسے دنیا دار لوگوں نے دستخط کر دیے بل کے اوپر، 2 مولوی غدار تھے جنہوں نے دستخط نہیں دیے، اور دونوں اسی تحریر الناس والی کتاب کے مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک کا نام غلام غوث ہزاروی تھا، کہنے پر تو اس کا نام غلام غوث تھا، لیکن جتنا غلام احمد کا جو ہے نا غدار تھا، یہ بھی غوث کا غدار تھا، اور دوسرا جو تھا اس کا نام
تھا. ان دونوں مولویوں نے بل کے اوپر دستخط نہیں کیے. حضرات گرامی قدر 4:35 پر قرارداد منظور ہوئی اور بھٹو نے جب اس کو پاس کرنا تھا نا تو اسمبلی کے باہر یہ تو تھا نا شاہ احمد نورانی صاحب کا کردار, بھٹو کو بھی کردار وہ نا کریڈٹ دینا چاہیے. بھٹو نے پوری اسمبلی کے باہر فوج لگا دی, بہت فوج بلوا دی. بھٹو کے الفاظ ہیں کہ مجھے خون آیا کہ یہ تو نے باہر فوج کیوں لگوائی ہے, بلکہ ایک اس کے جو نا معتمد علیہ شخص جو وزیر تھا اس نے کہا باہر اتنی بڑی فوج تم نے لگوائی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ مگر تمہیں نہیں پتا مسئلہ کتنا نازک ہے. یہ صرف انگریزوں کو جو ہے نا وہ مطمئن کرنے کے لیے باہر فوج لگائی ہے کہ آج مولویوں کی خیانت ہوئی, آج یہاں مولویوں کے لاشیں اڑیں گے. حقیقت میں اندر سے تو وہ اس بات کا دکھلاوا کر رہا تھا, فوج لگا دی اور اسے کہا تجھے نہیں پتا آج میں کیا کرنے جا رہا ہوں. میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ بھٹو نے کہا آج میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کرنے جا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کیسے اس نے شیر کیا. اور جب 5:05 کے اوپر یہ اعلان کیا گیا کہ پاکستان کی اسمبلی کے فلور پہ قادیانیوں کو جو ہے وہ کافر قرار دیا جاتا ہے, تو حضرات کرام پوری اسمبلی تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. جا کے بولو کنجوسی نہ کرو, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. داروں سے گونج اٹھی اور موسم بڑا سخت گرم تھا, لیکن لکھا ہے کہ جب 5:05 تھا, یعنی یہ بھی بڑی نسبت ہے, 5:05 پہ اعلان ہوا, پتہ چلا کہ 5 دن کا صدقہ ہے, یہ 5 پاک کا صدقہ ہے. تو جیسے ہی اعلان ہوا اللہ کی تائید نازل ہوئی اور فوراً موسم خوشگوار ہو گیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی تائید بھی اس کے اندر شامل ہو گئی. اور حضرات گرامی قدر اس اعلان کے اوپر ذات خدا بندی نے بھی جو ہے نا وہ اپنی خوشی کا اظہار کیا. تو حضرات کرم قدر یہ تحریک 1953 کی جب چلی 10,000 سے زیادہ نوجوان شہید ہوئے, 1 لاکھ سے زیادہ قیدی ہوئے اور 10 لاکھ سے زیادہ متاثر ہوئے. اتنی قربانیوں کے بعد اس فتنے کا گلا کما کیا گیا. تو یہ بات یاد رکھیے, قومیں جب تک قربانی نہیں دیتی اللہ کی عزت کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا, اللہ کے نبی, نبیوں کے سردار جب میدان بدر میں تلوار لے کے آگے اور صحابہ روزہ رکھنے کے باوجود جو ہے نا دشمنوں کے ساتھ جو ہے نا پھر گئے, پھر اللہ کی مدد آئی. اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی گھر بیٹھے اور کو اللہ کی مدد نہیں. ایک مائی کے بچے کی بارات جا رہی تھی, یہ تھی ہماری مائی. مائی نے پوچھا یہ فیری کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا جی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پروانوں کے اوپر جو ہے نا وہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں. تو ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا بیٹا سہرا اتار دے. ماں کی اتار دیا. کہا بیٹا آج تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دولہا بنے گا. اور اگر تو نے قربانی نہ دی میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. بچے نے سہرا اتارا, ماں کو دیا اور کہنا فوج کے سامنے چلا گیا اور اس کے سینے پہ گولیاں لگی. ماں قریب آئی تو کہا اما دیکھ کوئی گولی میری پیٹھ میں تو نہیں لگی. یہ کہتا ہوا اس نے جام شہادت نوش کر لیا. ان ساری قربانیوں کے بعد بھائیو ہمیں جو ہے نا یہ انعام ملا کہ آج قادیانی کھلا کھلا ہمارے اندر نہیں آ سکتے.
وگرنہ اگر یہ نہ ہوتا وہ ہماری مسجدوں میں آتے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، ہمارے لیے دین بچانا مشکل ہو جاتا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان